السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو دو یتیم بچے اور ایک فقیر کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ امید ہے یہ واقعہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا، اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں ایک فقیر رہتا تھا۔ اس کو جو بھی بھیک ملتی یا ضرورت مندوں کے اندر جا کر اس کو بانٹ دیا کرتا تھا۔ یہ خود تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا۔ اسی طریقے سے ایک بار ایک راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر دو بچوں اور اس کی ماں پر جا پڑی، اور جو کہ دوپہر کی تپتی دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ان کا گھر ٹوٹا ہوا تھا۔ فقیر نے جا کر اس بچوں سے پوچھا کہ آپ کا مکان کیسے ٹوٹ گیا؟ بچے کہنے لگے کہ 2-3 دن سے پہلے بارش آئی تھی، جس کی وجہ سے ہمارا مکان ٹوٹ گیا۔ اب ہم بے سہارا مددگار دھوپ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، ہماری مدد بھی کوئی نہیں کرتا۔ کوئی تو ایسا ہوتا اللہ کا بندہ جو آ کر ہماری مدد کرتا اور ہمیں یہ مکان بنوا کر دیتا تاکہ اس سے ہمارا گزارا ہو پائے۔ ساتھ ہی بچوں کی ماں بیٹھی تھی، وہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ ان کے ابا بیماری کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں، اور اب ماں اور بچے اسی جھوپڑی کے اندر گزارا کر رہے تھے۔ اس بارش کی وجہ سے یہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے کافی لوگوں سے مدد مانگی ہے پر کسی نے ہماری مدد نہیں کی۔ فقیر نے ان کی درد بھری داستان سنی تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسی وقت اس کو پیسے دے کر مکان بنوا دیتا، پر یہ تو خود فقیر تھا، جب بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا اس کے اندر انسانیت کا درد تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ٹھان لی کہ ان کو یہ مکان بنوا کر ضرور دوں گا، لیکن اس کی یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ بھی ایک فقیر تھا۔ اسے سارے دن بھیک مانگ کر بھی اتنے پیسے مل جاتے جس سے اس کا گزارا ہو سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں مالدار لوگوں کے پاس جا کر اس سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر یہ مالدار لوگوں کے پاس آ کر ان سے مدد مانگنے لگا، لیکن ان لوگوں نے بھی اسے صرف بھیک ہی دیا، اور وہ بھی اتنا جتنے میں اس کا گزارا ہو سکے۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ادھار لینا ہے۔ یہ ان سب کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مجھے ادھار کے طور پر کچھ پیسے دے دو، میں پائی پائی جمع کر کے آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ اسے کچھ رقم دی جس سے اب آرام سے گھر بنوا سکتا تھا۔ یہ رقم اٹھا کر سیدھا ان بچوں کے پاس چلا آیا۔ یہاں آ کر اس نے مزدور وغیرہ لگا کر ان کو نیا گھر بنا کر دیا۔ بچے اس کو دعائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ آپ جیسے بھلے آدمی کی وجہ سے ہم اپنا سر چھپا پائیں گے۔ یہ ان کا گھر بنوا کر واپس چلا آیا۔ کچھ دنوں بعد فقیر بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ چلنے پھرنے سے بھی کثیر ہو گیا۔ اب یہ جن لوگوں کی مدد کرتا تھا وہ سب ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کے پاس چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ فقیر کافی بیمار تھا اور یہ اپنی زندگی کی کچھ پلوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی خبر ان مالدار لوگوں کو ملی کہ فقیر بیمار ہو چکا ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہم فقیر کے پاس جا کر اپنے پیسے لے آتے ہیں، ہو نہ ہو کہ فقیر مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد تو ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے۔ یہ فقیر کے پاس اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ فقیر اپنی زندگی کی چند لمحوں میں تھا۔ مالدار لوگوں نے فقیر سے کہا کہ جو تم نے ہم سے پیسے لیے تھے وہ واپس کرو۔ اب فقیر آدمی کو ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، اور فقیر بزرگ آہستہ آہستہ برف کی طرح پگھل رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس اب کچھ ہی ٹائم باقی رہ گیا تھا، اور ادھار لینے کی تعداد بھی دھیرے دھیرے اضافہ ہو رہا تھا۔ جب وہ دیکھتے کہ فقیر تو مرنے والا ہے تو اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا جاتے تھے، اور دل ہی دل میں پچھتا رہے تھے کہ کاش اس فقیر کو ہم پیسے ہی نہ دیتے، یہ ہمارے پیسے دینے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اب فقیر نے ان سے کہا کہ آپ لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ رب پر بھروسہ رکھو، خدا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور بنا دے گا، اور آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اسی دوران مالدار لوگ کہنے لگے کہ فقیر تو ایسے کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کے ہاتھوں 300 دینار بھیج دے گا،
اور کہے گا یہ لو فقیر، یہ سب کے پیسے واپس کر دو۔ فقیر نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک پر بھروسہ نہیں، آپ کو رب کے اوپر پورے کا پورا بھروسہ ہونا چاہیے، وہ اپنے مومن بندوں کو نا امید نہیں کرتا، دیکھیے گا آپ کے پیسے کا انتظام ضرور ہو جائے گا، آپ نا امید نہ ہو۔ اسی دوران باتیں ہو رہی تھی کہ باہر سے بچے کی آواز آئی کہ جس نے حلوہ پوری کھانی ہو وہ باہر آ کر مجھ سے خرید لے۔ فقیر نے اسی وقت اپنے ایک عقیدت مند سے کہا کہ جاؤ اس بچے سے ساری کی ساری حلوہ پوریاں لے آؤ۔ یہ آدمی باہر چلا آیا اور آ کر بچے سے ساری کی ساری حلوہ پوریاں لے کر اندر آ گیا۔ جیسے ہی یہ آدمی حلوہ پوری لے آیا، فقیر نے ان سے کہا کہ یہ ساری کی ساری حلوہ پوریاں یہاں پر موجود سب لوگوں میں بانٹ دو۔ فقیر کے کہنے پر اس آدمی نے تمام لوگوں میں ساری کی ساری پوریاں بٹوا دی، جس میں مالدار آدمی بھی تھے اور وہ لوگ بھی موجود تھے جن کی فقیر مدد کیا کرتا تھا۔ یہ سارے لوگ حلوہ پوری کھانے لگے۔ حلوہ پوری کھاتے ہوئے مالدار آدمی کہنے لگے کہ وہ فقیر کے پاس تو پیسے تک نہیں، لیکن پھر بھی بڑی اچھی بات ہے کہ مرتے وقت بھی اپنی جمع پونجی سے ہمیں کچھ تو کھلا کر جا رہا ہے۔ سارے لوگوں نے یہ حلوہ پوری کھا لی تو بچہ اندر چلا آیا اور آ کر کہنے لگا مجھے میرے پیسے دے دیجیے۔ فقیر نے کہا کہ میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں تو خود ہی فقیر ہوں، تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ بچہ کہنے لگا کہ ساری حلوہ پوریاں مجھے میرے مالک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ بیچ کر آؤ، اگر میں جا کر اس کو پیسے نہیں دوں گا تو وہ مجھ کو بہت مارے گا۔ وہاں پر موجود مالدار آدمی کہنے لگے تجھے کچھ بھی شرم نہیں، ایک تو تم نے پہلے سے ہی ہمارے پیسے لے لیے تھے اور وہ تو تم دے نہیں پا رہے تھے، اور اوپر سے تم نے مرتے وقت بھی اس بچے کو نہیں بخشا، اس سے بھی تم نے جاتے جاتے دھوکہ کر دیا، اب اس بچے کے پیسے تو کم سے کم دے دیتے۔ بچہ کہنے لگا میں اپنے پیسے یہاں سے لیے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے میرا 1 دینار چاہیے۔ کافی دیر تک بچہ پیسے مانگتا رہا، آخر بچے کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا کہ مجھے میرے پیسے چاہیے، پر فقیر کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی دوران ایک بندہ آیا، اس نے کاغذ کے اندر پیسے رکھے ہوئے تھے اور آ کر فقیر کے پاس رکھ کر چپ چاپ واپس چلا گیا۔ سارے لوگ یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ فقیر نے جیسے ہی وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر 300 دینار موجود تھے، جو کہ سارے کے سارے قرض داروں کو واپس کیے جا سکتے تھے، اور انہی میں 300 دینار کے ساتھ ساتھ 1 دینار اور بھی تھا جو کہ الگ رکھا ہوا تھا۔ فقیر نے ان مالدار لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ میری مدد اللہ ضرور کرے گا، اور اس نے میری مدد کر دی، دیکھو تو صحیح میرا رب یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے حلوہ پوری اس بچے سے لے لی اور اس بچے نے رونا شروع کر دیا تو میرے رب سے اس بچے کا رونا دیکھا نہ گیا اور اس نے میری مدد کر دی۔ کاش تم میں سے پہلے ہی کوئی رونے والا ہوتا تو شاید اس بچے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی محفل سے کسی ایک بندے کی دعا قبول فرماتا ہے تو سبھی کی دعا قبول فرما لیتا ہے، لہٰذا اگر ہم میں سے کوئی بھی رونے والا ہو، کوئی اس کا لاڈلا یا اس کا پیارا ہو، تو ہم سب کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں۔ بے شک اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔